بھائی کے ولیمے کی تقریب میں بھائی نے اپنی والدہ کو گولیاں مار کے بے دردی سے قتل کر دیا جبکہ اپنے بھائی کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ اس بدبخت ملزم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی جنت گنوا دی۔ یہ سب کچھ کیسے پیش آیا، جانیے مکمل تفصیلات اس ویڈیو سے۔ السلام علیکم، میں ہوں فراد نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اکبری گیٹ کے علاقے میں بیٹے نے اپنی والدہ کے سر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بھائی جب والدہ کو بچانے کے لیے آگے ہوا تو بھائی کو بھی فائر مار کر زخمی کر دیا۔ یہ سب کچھ اس بدبخت بیٹے نے کیوں کیا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس ایچ او اکبری گیٹ ہاشم رضا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میں 15 کی پیٹرولنگ پر تھا، علاقے میں ڈیوٹی پر چیک کر رہا تھا، تو مجھے کال ملتی ہے کہ علاقے میں ایک مرڈر ہو گیا۔ تو مرڈر کیس تھا تو اوبیسلی ایس ایچ او نے خود رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ میں فوراً وہاں موقع پہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک عورت جس کا نام شبانہ بی بی تھا، عمر کو 50-55 سال ہے، وہ مرڈر ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً موقع سے جو گردن وہاں پہ جو شواہد تھے اکٹھے کرنے شروع کیے، تو اسی اسنا میں میں نے پتہ کیا جی کس نے مرڈر کیا۔ تو وہاں پہ ایک لڑکے نے بتایا کہ جی میری والدہ ہیں یہ، تو ذل حسن اس کا نام تھا، تو میری والدہ کو میرے بھائی نے مرڈر کر دیا ہے۔ تو وہ شاکنگ کنڈیشن میں تھا اس ٹائم، جیسے بندہ بالکل ٹراما میں ہوتا ہے، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ ایسے سڈن واقعہ ہوا تھا، تو بہت زیادہ ٹراما میں تھا۔ تو میں نے اسے بٹھایا، میں کہا بیٹا مجھے بتاؤ سارا واقعہ بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جناب کہ ہمارے گھر میں ایسے شادی تھی، میرا بڑا بھائی زہیب جو باہر رہتا ہے، گلف کنٹری میں جاب کرتا ہے، وہ پاکستان آیا ہوا تھا، اور بیسکلی جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ گھر ہمارا بھائی گھر ہے، تو ہم فیصل ٹاؤن کے بیسکلی رہائشی ہیں۔ تو آج میرے بڑے بھائی کی شادی تھی میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ، تو ہم اپنے ابائی گھر اپنے بڑے بھائی کی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ کل جون سی ہے، پرسوں منگنی اس کی انگیجمنٹ ہوئی 2 دن پہلے، پھر اس سے اگلے دن جون سے بارات، مہندی، اور آج ولیمہ تھا، خوشیوں والا سما تھا گھر میں، تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سڈن ایک چھوٹی سی ایک ایشو آیا، سڈن ایک تلخ کلامی ہوئی میری والدہ کی میرے اس بھائی کے ساتھ۔ تو میرا بھائی جس کا نام سبت حسن ہے اور جس کی عمر کوئی 30-32 سال ہے، اس نے میری والدہ کے سر پہ 2 فائر دے مارے ہیں، اور جب میرے بڑے بھائی زہیب نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے میرے بڑے بھائی کی بھی ٹانگ میں فائر مارا، جس سے ہم نے فوری طور پر ہاسپٹل بھجوا دیا۔ واقعہ بڑا سٹرینج تھا۔ موقع کے اوپر ہم نے فوراً شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے، پی ایف ایس اے کو بلایا، پی ایف ایس اے کو بلانے کے بعد سارے وہاں پر ہم نے کارڈن کیا، انچارج انویسٹیگیشن وہاں پر آئے، اے ایس پی صاحبہ سرکل جون سی ہیں وہ آئیں، ایس پی صاحب جون سے ہیں وہ موقع پر آئے۔ ہم نے فوراً ریڈنگ پارٹی تشکیل دی، ریڈنگ پارٹی تشکیل دے کے ہم نے جہاں پر ہمیں تھا کہ وہ جا سکتا ہے، ہم نے فوراً وہاں پہ ریڈس کروائی۔ سب سے زیادہ پریشانی ہمیں یہ ہوئی کہ وہ بیسیکلی اپنی فیملی کے ساتھ ہی سیٹل تھا اور گھر سے بہت کم باہر نکلتا تھا۔ جب ہم نے پوچھا بھائی وہ گھر سے بہت کم باہر کیوں نکلتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا پریویس کرمنل ریکارڈ تھا۔ اچھا، اس کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ان لاس پر بھی فائرنگ کی ہوئی تھی، اور اس فائرنگ میں بھی وہ مطلوب تھا، جس کی وجہ سے اس کو وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے باہر چلا گیا، تقریباً 2-3 سال پاکستان سے باہر رہا، پھر پاکستان آ گیا، وہاں پہ بھی اس کے کچھ ایشوز بنے، پاکستان آ گیا، پھر یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کیونکہ یہ اسٹل جونس ہے، اس مقدمے میں بھی وانٹیڈ تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس کے بہت کم جونس ہیں، اس کے ریلیشن شپس ہیں، اس کے فرینڈس بہت کم ہیں، 1-2 اس کے دوست ہیں، ہم نے ان کی طرف ریڈس کیے، تو ہمیں اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اتنی کامیابی نہیں ملی، لیکن ہماری نیت تھی کہ ہم نے اس کو اریسٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اس کے سی ڈی آرز لیے، سی ڈی آرز لینے کے بعد ہم نے جب دیکھا ایک لاسٹ نمبر کے اوپر جیسے ہی مرڈر ہوتا ہے اس کے 2-4 منٹ کے بعد ایک لاسٹ کال ہوتی ہے اس کی، اور اس کال کے بعد اس کا نمبر آف ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کی لوکیشن بھی نہیں آتی۔ وہ نمبر کس کا تھا؟ وہ نمبر جب ہم نے اس نمبر کو ٹریک کیا پہلے، تو وہ نمبر ہمیں اس کی لوکیشن آئی سمندری کی۔ تو پھر ہم نے اس کے گھر والوں سے سب سے پوچھا کہ بھائی سمندری میں آپ کے خیال میں آپ کا کون سا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، کوئی دوست رہتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی سمندری میں جو اس کی مسز ہے، جو قاتل تھا سبت حسن، اس کے کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں سمندری میں۔ تو پھر فوراً ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ کسی سے کانٹیکٹ کیا ہو وہاں پہ جانے کے لیے۔ ہم نے اس نمبر کو ٹریک کیا، اس نمبر کو ٹریک کر کسی آنرشپ لی، آنرشپ لینے کے بعد پھر ہم نے اس بندے کو خود کال کیا ہم نے، اور اسے تھوڑا سا ٹریپ کیا۔ ہم نے کہا بھائی ایسے سبت حسن جونس ہے، یہ یہاں سے آج اس کے گھر اس کے بھائی کی ولیمہ تھا، اور وہ گھر سے لڑ کے چلا گیا یہاں سے، آپ کو کال آئی ہے اس کی؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے کال آئی ہے۔ میں کیا بتایا؟ کہتا اس نے یہ بتایا کہ وہ یہاں پر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور جونس ہے نا وہ اپنی مسز کو میری طرف چھوڑے گا، خود وہ چلا جائے گا 2-3 دن کے لیے۔ میں کہا جی بالکل، اس کے بھائی نے مجھ سے میں نے کال کروائی، میں کہا مسئلہ یہی ہوگا کہ گھر میں نا اس کی لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے بغیر اپنا فنکشن ہو، گھر میں ولیمہ ہے، تو ہم بھی آ رہے ہیں۔ وہ جناب ملزم بڑا شاطر تھا، اس نے دوبارہ ان کو کال کی، واٹس ایپ سے کال کی، نمبر اس نے اپنا آف کر دیا۔ اس نے واٹس ایپ سے کال کی، اس نے کہا جی میں جونسن اپنی وائف کو بھجوا رہا ہوں، اور میں اسے اسٹاپ پہ اتاروں گا، میں خود آگے چلا جاؤں گا۔
جب یہ بات ہوئی ہم پتہ چلا کہ یہ تو پھر معاملہ خراب ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پہنچنے میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے تو لگنے تھے، وایا موٹر بھی ہم جاتے تو ہم نے پھر وہاں پر جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے اس کو ساتھ انگیج کیا، وایا ایس پی صاحب ہم نے ان کو انگیج کیا، اپنی جو ہماری ایس پی صاحب سرکل ہے انہوں نے جو وہاں پہ سینئر پولیس آفیسرس تھے ان کو ساتھ انگیج کیا، ان کو بتایا کہ ہمیں ایسے مرڈر کے کیس میں ایک وانٹیڈ ملزم ہے جو سمندری کے علاقہ میں فلاں فلاں جگہ کے اوپر جا رہا ہے فلاں فلاں بندے سے ملنے کے لیے، لہٰذا ہماری ٹیم تو روانہ ہی ہے، آپ اپنی ٹیم وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیں تاکہ اگر یہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے اریسٹ کر لیا جائے۔ تو شکر الحمدللہ ہم بھی وہاں پہ ٹائملی پہنچ گئے، انہوں نے فوراً اپنا ایک آفیسر 3-4 بندے سیویز میں کچھ 2-3 یونیفارم والے پہلے ہی وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیے اور ہم نے کمبائن آپریشن کرتے ہوئے وہاں سے اسے اریسٹ کر لیا۔ اچھا، ملزم نے کیا بتایا دوران تفتیش کہ اس نے مارا کیوں، قتل کیوں کیا؟ ایک طرف تو خوشیاں ہیں، شادی کا فنکشن ہے، ولیمہ کی تقریب جو ہے وہ چل رہی تھی، یعنی کہ کچھ دیر بعد ولیمے میں اس نے شرکت کرنی تھی خود بھی، اور مہمانوں نے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے جب آپ لوگ گئے ہیں، تو اس نے کیا بتایا کہ کیوں مارا اس نے؟ اس پہ تفتیش ہماری فی الحال چل رہی ہے، پس سے پردہ محرکات اصل کے ہیں وہ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گے، لیکن اسٹل جو ہم نے اسے انٹیروگیشن کی ہے اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ میری جو والدہ ہے نا اس نے 16 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ اس میں انوالو تھیں، یا میری والدہ نے ان کو کچھ ایسی چیز دے دی تھی جو کہ اس کے باقی جو بھائی ہیں اس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بالکل اس کو بیس لیس بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بات نہ کبھی ہوئی ہے، نہ کبھی کسی سے سنی ہے، اور نہ ہی ایسی بات ہے۔ اس کی والدہ نے بہت چھوٹے سے تھے وہ، کوئی سب سے بڑا بیٹا جب اس کے والد فوت ہوئے 14 سال کا تھا، کوئی 12 سال کا تھا، ایک 10 سال کا تھا، تو اس نے بڑی اسٹرگل کر کے ان کو بڑا کیا، ان کو پروان چڑھایا، ان کو اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کا رویہ جون سا تھا، اس کی کوئی جو سا تھا، اس کی سوسائٹی تھی درمیان میں کچھ غلط ہو گئی، اس سوسائٹی غلط ہونے کی وجہ سے اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا، جو لوگوں سے لڑتا بھی تھا، تو ایسے ہی الزامات لگاتا تھا کہ جی میری والدہ جون سی ہے، وہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی ریلیٹیوز تھے جس کے ساتھ یہ بتایا میں نے، اس کے چھوٹے بھائی کے لاس تھے، اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، وہاں پہ اس نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس ہوا اس کے اوپر کہ جی میری والدہ جون سی نا وہ ان سے بھی ملتی تھیں، وہ بیسکلی اس کی والدہ کی سسٹر تھیں جہاں پہ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تھی، تو جی ان سے بھی ملتی تھیں، وہ میرے دشمن تھے، انہوں نے مجھ پہ غلط پرچہ کروا دیا، تو دیکھیں وہ ہماری نسل خراب ہو رہی تھی، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، تمام بیس لیس باتیں۔ جس کو اس نے فائر مار کے موقع پہ زخمی کیا تھا اس کا ولیمہ تھا؟ جی بالکل جناب، جو اس کا بڑا بھائی سب سے زہیب، اس کا ولیمہ تھا، اور اس کی ہی ولیمے کی تقریب تھی، ایک دن پہلے اس کی بارات تھی اسی گھر کے اندر، تو اسی کو اس نے جب اس نے دیکھا کہ میری والدہ کو اس نے جون صاحب مرڈر کر دیا، تو اس نے فوراً اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اس پکڑنے کے دوران اس نے اس کی ٹانگ پہ فائر مارا اور وہاں موقع سے فرار ہو گیا۔ پسٹل اس نے جون صاحب وہ موقع پہ پھینک دیا تھا، اور پسٹل موقع پہ پھینک کے وہ موقع سے فرار ہو وہاں سے بھاگ گیا وہاں سے۔ پسٹل جو تھا، جو اس کے پاس اسلحہ تھا، وہ اس کا اپنا تھا، کسی سے لے کے آیا تھا، اور کس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا؟ پسٹل جون سا تھا، اس کے بارے میں نے سے پوچھا تو اس نے کہا جی پسٹل جون سا میں نے آن لائن منگوایا تھا، میں گیا تھا ناردرن ایریاز میں، وہاں پر میں نے آن لائن وہاں پہ میں نے منگوایا تھا کوئی 45,000 کا، جو اس نے دوران انٹیروگیشن اس نے بیان دیا۔ اس پر بھی ہم ابھی نیکسٹ کر رہے ہیں، اس بات کے اوپر ہم نے ایسے بلیو نہیں کیا، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پسٹل کہاں سے لیا، مزید اس کو ویریفائی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پوچھا مقدمہ جون سا، اس کا تیسرا بھائی ذل حسن، اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، اور زہیب جون سا وہ بھی اس میں چشمدید گواہ ہے جس کو فائر لگا۔